أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. امیر شام تیری جاہو منزلت کی قسم، امیر شام تیری جاہو منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا. اور جو جلتے ہیں تیرے نام سے ملحد و زندیق، ان کو خدا کے نام سے ڈرا کے چھوڑوں گا. قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس گئے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے. دعا کیجیے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے. آج کی اس ملاقات کے جو سبب بنے اور جن کا حکم، اور آج آپ نے ایک لوگوں کی زیارت ہوئی ہے، محترم جناب حافظ عثمان صاحب، اور اسی طرح بالخصوص محترم جناب انوار الحق بھٹی صاحب. کائنات کا مالک جن جن بھائیوں نے جس انداز کے ساتھ اس پروگرام میں تعاون کیا ہے، اللہ سب کی اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ بڑے ہی مختصر وقت کے اندر میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں آپ کے سامنے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے چند گزارشات کروں. لیکن اگر آپ دائیں والے ساتھی بھی سامنے آ جائیں اور بائیں والے بھی سامنے آ جائیں تو پھر تھوڑا سا ایک ماحول بنے، اور پیچھے والے ساتھی تھوڑا سا قریب آ جائیں تو پتہ چلے کہ ایک ماحول گفتگو کا بن جائے. تو انشاءاللہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، اللہ کے فضل سے بڑی جلدی اختتام پذیر ہو جائے گی. اور آپ کی توجہ اگر رہی تو انشاءاللہ بات بڑے خوبصورت انداز میں سمجھ آئے گی. حضرات گرامی قدر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے کیا ہیں؟ صحابی. آپ یہ دروازہ بند کر دیں اور آپ میرے ساتھ ساتھ بولیں. اور انشاءاللہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہزاروں کے مجمع میں گفتگو کی جائے. قبولیت کے لیے جو اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ گفتگو کی جائے. اللہ دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے، اللہ نفری کو نہیں دیکھتا. تو آپ اس انداز سے بیٹھیں اور میں اللہ کے فضل سے اسی انداز سے گفتگو کروں گا جس انداز میں ہزاروں کے مجمع میں گفتگو کی جاتی ہے. ہم کسی مجمع کو دیکھ کر کے گفتگو نہیں کرتے ہیں، گفتگو تو اللہ کی رضا کے لیے، اس کو دکھانے کے لیے کی جاتی ہے.
تو توجہ آپ میری طرف رکھیں گے اور تذکرہ صحابہ کرام کا ہو تو مومن خوش ہوتا ہے کہ میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ ہو رہا ہے. جیسے مجھ سے پہلے میرے شیخ بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے. تو حضرات گرامی قدر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں. حضرت امیر معاویہ اپنی ماں کی طرف سے اور اپنے والد کی طرف سے چوتھی پشت میں جا کر کے حضرت امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے خاندان سے ملتے ہیں. چوتھی پشت میں جا کر کے حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے نسب نامہ سے مل جاتے ہیں. اور حضرات گرامی قدر حضرت امیر معاویہ وہ ہیں کہ جن کی بہن اور آپ کی اور میری اماں جان حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اور مومنوں کی ماں. اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے رشتہ دار اور حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے سالہ لگتے ہیں اس رشتہ داری کے حوالہ سے. اور تیسری رشتہ داری آپ کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے. حضرت عثمان غنی حضرت امیر معاویہ کے چچا زاد بھائی ہیں. بات سمجھ آ گئی. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کے گھر کے اندر ہے. اور اسی طرح حضرت نائلہ کے حوالہ سے بھی آپ کی رشتہ داری ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع آپ دیکھتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ شہر کراچی کے اندر میڈیا کے سامنے بہت بڑے مجمع کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کو برا بلا کہا گیا, آپ کو گالیاں دی گئی اور مجمع کے سامنے میڈیا کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بہت بڑے مجمع میں یہ مطلب کتنی بڑی بدماشی ہے کہ میڈیا کے سامنے آپ کو گالیاں دی گئی. حضرات گرامی قدر حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرنا یہ صرف حضرت امیر معاویہ کا دفاع نہیں ہے بلکہ تمام صحابہ کرام کا دفاع ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اور علماء نے اس بات کو نقل کیا کہ ان معاویہ ابن ابی سفیان ستر لاصحاب رسول اللہ. حضرت امیر معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان ایک پردہ, ایک دروازہ ہے. کوئی بھی کالی زبان والا جب اپنی زبان کھولتا ہے اور صحابہ کرام کو برا بلا کہنے لگتا ہے تو وہ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ کے دروازے پر آتا ہے, یہ راستہ اختیار کرتا ہے. تو مومنوں کا, مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے, اہل حق کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس دروازے پر پہرا دیا جائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع تمام صحابہ کرام کا دفاع ہے. اور آئیے حضرات گرامی قدر, میں نے جہاں سے اپنی بات کا آغاز کیا سب سے پہلی حضرت امیر معاویہ کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں. حضرت امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے جانثار ہیں, آپ کے وفادار ہیں, آپ کے حبدار ہیں. اور آؤ نا, صحابی ہونا یہ کتنا بڑا منصب ہے. اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں چلے کاٹ کر, نمازیں پڑھ کر کے, روزے رکھ کر کے, حج زکوٰۃ صدقات ادا کر کے میں صحابی رسول بن جاؤں تو وہ صحابی رسول بولو بن سکتا نہیں ہے. کیونکہ صحابیت کا یہ جو منصب ہے یہ قصبی منصب نہیں ہے, یہ وحبی منصب ہے. اللہ جسے چاہتا ہے چن کر کے نبی علیہ السلام کا صحابی بنا دیتا ہے. یہ انتخاب ہے کائنات کے پروردگار کا. اللہ نے جیسے تمام انبیاء کرام کا انتخاب خود کیا ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انتخاب بھی خود کیا ہے. یہ صحابہ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے
اور حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے کیا ہیں؟ اونچی بولو، کیا ہیں؟ پھر بولیے کیا ہے؟ صحابی رسول ہیں حضرت امیر معاویہ۔ آپ کی اگر اور کوئی فضیلت نہ بھی ہو تو یہ فضیلت ہی کافی ہے کہ حضرت امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرات گرامی کی توجہ میری طرف رکھیے گا۔ حضرت امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی سے ایک سوال کیا گیا، حضرت بتلائیں تو صحیح، امیر معاویہ زیادہ افضل ہیں یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہیں؟ کون؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران آپ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، نماز کا وقت آیا، آپ سواری سے نیچے اترتے ہیں، آپ نماز کو ادا کرتے ہیں، مسجد سے جب آپ نکلتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں؟ وہ گھوڑا کسی کی چراگاہ کے اندر چر رہا تھا، اس کا گھاس کھا رہا تھا، آپ نے اس گھوڑے کو چھوڑا اور آپ پیدل سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ طلباء نے پوچھا، امام صاحب، استاد جی کیا بات ہے؟ آپ نے گھوڑا چھوڑ دیا اور آپ پیدل سفر کر رہے ہیں۔ فرمانے لگے، اس گھوڑے کے پیٹ کے اندر وہ چارہ چلا گیا ہے جس کھیت کے مالک سے میں نے اجازت نہیں لی تھی، بغیر اجازت کے اس نے اس کا چارہ کھا لیا ہے۔ عبداللہ ایسے گھوڑے کی پشت پہ سوار بھی نہیں ہونا چاہتا کہ جس کے پیٹ کے اندر ایسا چارہ چلا گیا ہو جس کے مالک سے میں نے اجازت نہ لی ہو۔ اللہ اکبر! اتنے بڑے امین، اتنے بڑے امام، اتنے بڑے محدث، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار کے بارے میں ان سے سوال ہوا اور پوچھنے والا پوچھتا ہے، حضرت بتلائیں تو صحیح نام، حضرت عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ عظیم انسان ہے؟ آپ فرماتے ہیں، یار تو نے سوال کس انداز کا کر دیا، کیا تجھے معلوم نہیں ہے عمر بن عبدالعزیز بہت عظیم انسان ہے؟ آپ کے دور کو خلافت کا دور کہا جاتا ہے، آپ کے دور کو امن و استقامت کا دور کہا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے حضرت امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے جانثار ہیں۔ حضرت امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے وفادار ہیں۔ حضرت امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے حبدار ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی ہے، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ آپ کی سواری پر سوار ہوئے ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے کاتب ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے نوکر ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے غلام ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے پاس بیٹھنے والے، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے ساتھ جہاد کرنے والے۔ آپ فرماتے ہیں، الغبار الذی دخل فی انفی فرس معاویہ، حضرت امیر معاویہ نے جو میرے نبی کے ساتھ جہاد کیا، جہاد کرتے ہوئے جو آپ نے گھوڑا چلایا، گھوڑا چلاتے ہوئے جو گھوڑے کے قدم زمین پر لگے، جب زمین پر قدم لگے خاک اڑی، خاک اڑ کر کے گھوڑے کی ناک کے اندر گئی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کی ساری زندگی کی نیکیاں مل کر کے اس خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ ایک بار کہیں سبحان اللہ۔ معنی کیا ہوا کہ بڑی فضیلت ہے، لیکن صحابی رسول سے بڑھ کر کے اور کوئی فضیلت ہو سکتی نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں صحابی کسے کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کے چہرے کا دیدار کیا ہو اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا نا، لو انفقا
احدکم مثل احد ذہبا، اگر تم میں سے کوئی انسان صحابہ کرام کے بعد میں آنے والا اگر کوئی شخص احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے کے اندر صدقہ اور خیرات کرتا ہے، احد پہاڑ سونے کا، اگر آپ نے دیکھا ہو احد پہاڑ تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے احد پہاڑ سونے کا۔ اور میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ روایت کے اندر کل یومن، ہر ایک دن، یہ نہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرے، میرے نبی فرماتے ہر روز احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے کے اندر صدقہ اور خیرات کرے۔ اور یاد رکھیے جب سے دنیا بنی ہے آج تلک کوئی انسان ایسا نہیں آیا جس نے احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے کے اندر صدقہ اور خیرات کیا ہو۔ میرے نبی یوں فرما رہے ہیں کہ آج تلک کبھی ایسا ہوا نہیں، ہو سکتا نہیں، لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے اور پوری زندگی کے اندر نہیں، کوئی انسان ہر روز احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے کے اندر صدقہ اور خیرات کرے، اور میرا ایک غریب سا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے راستے کے اندر صدقہ اور خیرات کرے، تمہارے احد پہاڑ سونے کے مل کر کے بھی میرے ایک یار کی ایک مٹھی جو کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ سبحان۔ مانا کیا ہوا کہ یہاں پر پھر عمل نہیں دیکھے جائیں گے، یہاں پر عملوں کی بات ہی نہیں ہے، پھر یہ کیٹیگری چینج ہو گئی۔ پھر وہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کے چہرے کا دیدار کر لیا پھر وہ اور لوگ ہیں بعد میں آنے والے۔ اور پھر آپ نے فرمایا نا لو ان احدکم عمر نوح، اگر کسی انسان کو اللہ نوح علیہ السلام کی عمر عطا کر دے، کتنی عمر ہے نوح علیہ السلام کی؟ 950 سال صرف انہوں نے توحید کی دعوت دی ہے۔ روایات میں آتا ہے آپ کی 1450 سال عمر ہے۔ دنیا کائنات کے اندر سب سے بڑی عمر اگر کسی شخصیت کی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ اگر کسی انسان کو نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے اور وہ 1450 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہے، قیام کے اندر کھڑا رہے، سجدہ رکوع کرتا رہے، صدقات و خیرات کرتا رہے، عمرہ اور حج کرتا رہے، جہاد فی سبیل اللہ کرتا رہے، 950 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہے، اس کے 950 سال ایک جگہ پر، اور میرے نبی کے یار کا ایک لمحہ آنکھ بھر کر کے میرے نبی کے چہرے کا دیدار کرنا، وہ 950 سال مل کر کے بھی اس ایک گھڑی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ سبحان۔ بات واضح ہوئی کہ بھی یہاں پر عملوں کی بات نہیں ہے۔ کہنے والے یہی کہتے ہیں نا بھی حضرت امیر معاویہ نے یوں کیا، آپ نے جنگ لڑی، آپ نے یوں کیا، آپ نے اس انداز سے یوں کیا۔ ہم کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے، ہم حضرت امیر معاویہ کا دفاع اس لیے کرتے ہیں کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کے کیا ہیں؟ صحابی ہیں، میرے نبی کے صحابی ہیں۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سے سنیے، حضرت امیر معاویہ کی عظمت، شان اور مقام سنیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک روز رمضان المبارک کا مہینہ سحری کا وقت ہے، میرے نبی حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو رہنما بنا دے، امیر معاویہ کو ہادی بنا دے، امیر معاویہ کو لوگوں کے لیے ہدایت دینے والا بنا لے۔ حضرت امیر معاویہ کے لیے میرے نبی دعا کر رہے ہیں۔ اور شیخ و پورا کی باسیوں توجہ میری طرف رکھیے گا، آج اگر کسی کے لیے اس کی ماں دعا کرتی ہے وہ پھولا نہیں سماتا، خوش ہو کر کے کہتے میرے لیے میری ماں نے دعا کی
کیے، میرے لیے میرے والد نے دعا کیے، میرے لیے میرے استاد نے دعا کیے، میرے لیے میرے پیر نے دعا کیے، میرے لیے میرے بزرگ نے دعا کیے، میرے لیے میرے مفتی نے دعا کیے۔ میں قربان نہ جاؤں حضرت امیر معاویہ پر جن کے لیے دعا ہو رہی ہے، رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر، سحری کے وقت کے اندر، اور دعا نکل رہی ہے زبان نبوت سے، دعا کرنے والا کائنات کا دلہا پیغمبر ہے، اور جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے انہیں سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، دعائیں ہو رہی یہاں پر اور تو ان کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے۔ اور سنیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صاحب السر معاویہ فمن احبہم فقد نجا ومن ابغضہم فقد ہلاک۔ آپ فرماتے ہیں امیر معاویہ میرا رازدار ہے، امیر معاویہ میرا رازدار ہے، جس نے حضرت امیر معاویہ سے محبت رکھی وہ نجات پا گیا، جس نے حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ میرے نبی کو بڑا ہی پیار تھا، اور ایک عجیب واقعہ تاریخ میں آیا ہے، عجیب واقعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا بارہا مرتبہ حضرت امیر معاویہ کو دعا دیا کرتے، بارہا مرتبہ حضرت امیر معاویہ کے لیے میرے نبی نے دعا کی ہے۔ اور آئیے میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، میرے نبی تشریف فرما ہیں، غسان کا ایک شہزادہ میرے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، اسلام نہیں لایا لیکن ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ جب آپ کے ساتھ ملاقات ہو گئی تو عرض کرتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے چند تحائف لے کر کے آیا ہوں، میں آپ کے لیے چند تحفے لے کر کے آیا ہوں، میں آپ کے لیے چند گفٹ لے کر کے آیا ہوں، لیکن وہ تحائف میں نے اس شہر کے باہر 6 میل کی مسافت پر اتار دیے ہیں۔ آپ میرے ساتھ اپنا کوئی غلام بھیجیے، آپ میرے ساتھ اپنا کوئی نوکر بھیجیے، وہ آپ کے تحائف لے کر کے آ جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ادھر ادھر دیکھا، آپ کا کوئی غلام نظر نہیں آیا، لیکن آپ کے پاس حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے۔ آپ حکم فرماتے ہیں، امیر معاویہ آپ جائیے نا، جا کر کے تحائف لے کر کے آئیے۔ حضرت امیر معاویہ اٹھ کر کے چل دیے، آپ کا جوتا دوسری طرف پڑا ہوا، آپ نے جوتا بھی نہیں پہنا۔ میرے نبی نے حکم فرمایا، حضرت امیر معاویہ بغیر جوتا پہنے ہوئے غسان کے شہزادے کے ساتھ چل پڑے ہیں۔ اب یہ راستہ طے ہو رہا، صحرا ہے، تپتا ہوا صحرا ہے، اور عرب کی سرزمین ہے، اور گرمی کی شدت ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے پاؤں کے اندر جوتا بھی موجود نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ غسان کے شہزادے سے کہتے ہیں، ارے بھائی تو مجھے بھی اپنی سواری پر سوار کر لے، بڑی تپتا ہوا صحرا، شدت کی گرمی ہے، میرے پاؤں جل رہے ہیں، تو مجھے اپنی سواری پر سوال کر لے۔ غسان کا شہزادہ کہتے، اے تو محمد کا نوکر ہے، تو محمد کا غلام ہے، تو محمد کا کمی ہے، اور یہ سواری شہزادے کی ہے، شہزادے کی سواری پر تو نہیں بیٹھ سکتا، میں تجھے اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں پھر ایسا کیجئے نا، آپ اپنی جوتی مجھے دے دیجئے، میں پیدل چلتا ہوں، لیکن میرے پاس جوتی نہیں ہے، میں جوتی پہن کر کے چل پڑتا ہوں۔ غسان کا شہزادہ کہنے لگا، اور نہیں نہیں نہیں، یہ شہزادے کا جوتا ہے، کسی کمی کے پاؤں کے اندر نہیں آ سکتا، کسی غلام کے پاؤں کے اندر نہیں آ سکتا، یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ 6 میل کے مسافر حضرت امیر معاویہ نے ننگے پاؤں چل کر کے طے کی ہے۔ آپ نے وہاں سے تحائف لیے اور میرے نبی کے پاس پہنچا دیے۔ جب میرے نبی نے حضرت امیر معاویہ کا چہرہ دیکھا، آپ کے بال بکھرے ہوئے، پاؤں پر گرد و غبار لگی ہوئی، آپ پوچھتے امیر معاویہ کیا بات ہے؟ آپ عرض کرتے اللہ کے نبی، میں پاؤں ننگے کے ساتھ اتنا سفر طے کر کے آیا، غسان کے شہزادے نے مجھے اپنی سواری پر سوار نہیں کیا، اس نے مجھے اپنا جوتا بھی نہیں دیا، میں پیدل چل کر کے آپ کے حکم کے مطابق یہ تحائف لے کر کے آیا ہوں۔ میرے نبی نے اس وقت حضرت امیر معاویہ کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، امیر معاویہ میری
میری امت کا بہت بڑا حلیم انسان ہے، بردبار انسان ہے، وقت گزر گیا، تاریخ بدلتی رہتی ہے، وہ تلک الایام نداولھا بین الناس، دن بدل بدل کے آتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، دور چلا گیا، حضرت عثمان غنی کا دور آیا، دور چلا گیا، حضرت حیدر کرار کا دور آیا، دور چلا گیا، حضرت حسن کا دور آیا، دور چلا گیا، حضرت امیر معاویہ تخت پر بیٹھے، حضرت امیر معاویہ امیر المؤمنین بن گئے۔ اب ہوا کیا، حضرت امیر معاویہ کی فوجیں جئی اور جا کر کے غسان کے اس شہر پر انہوں نے حملہ کیا اور وہاں کے قیدیوں کو لے کر کے حضرت امیر معاویہ تک پہنچایا گیا۔ قیدیوں کے اندر غسان کا وہ شہزادہ بھی موجود تھا۔ جب حضرت امیر معاویہ نے اس شہزادے کو دیکھا، آپ فوری پہچان گئے، آپ پہچان گئے کہ یہ وہی شہزادہ ہے۔ آپ نے حکم فرمایا اس شہزادے کو مہمان خانے کے اندر ٹھہرایا جائے، اس کی میزبانی کی جائے، اس کی خدمت کی جائے، یہ جتنے دن رہنا چاہتا ہے اس کو یہاں پر رکھا جائے۔ اس نے چند دن وقت گزارا، وقت گزارنے کے بعد حضرت امیر معاویہ نے اس کو رخصت کر دیا، بہت سے تحائف دے کر کے، بہت سے درہم و دینار دے کر کے اس کو رخصت کر دیا۔ اب وہ غسان کا شہزادہ باہر جاتے ہوئے ساتھ والے سے پوچھتا ہے یہ امیر کون ہے، ان کا تعارف کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ حضرت معاویہ ہے، حضرت سفیان کے بیٹے ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابی ہے، یہ ہمارے امیر ہیں، یہ ہمارے اس وقت حاکم ہے۔ حضرت امیر معاویہ تخت پر بیٹھے ہوئے یہ غسان کا شہزادہ کہتے میں نے ان کو کسی جگہ پر دیکھا ہے، میری ان سے کہیں جگہ پر ملاقات ہوئی ہے، اگر آپ اجازت دیں میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میری اپنے امیر سے ملاقات کروا دو۔ حضرت امیر معاویہ کو پیغام پہنچایا گیا غسان کا شہزادہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ نے اجازت دے دی۔ جب وہ آپ کے پاس آیا، آ کر کے عرض کرتا ہے میں نے آپ کو کہیں پر دیکھا ہے، میری کہیں پر آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ بولے، آپ فرماتے ہو غسان کے شہزادے بالکل آپ کی اور میری ملاقات ہوئی ہے، شاپ کیجئے وہ دور جب 6 میل کا سفر میں نے آپ کے ساتھ طے کیا تھا، آپ نے مجھ کو اپنی سواری پر سوار نہیں کیا، آپ نے مجھ کو اپنا جوتا نہیں دیا، آپ نے کہا تھا میں تجھے اپنا جوتا نہیں دیتا، تو حضور کا کمی ہے، تو محمد کا نوکر ہے، اگر آج تو مجھ سے میرا تعارف پوچھتا ہے تو آج بھی میرا تعارف وہی ہے، یہ تخت پر بیٹھا ہوا اور کوئی نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کا غلام ہے، یہ حضور کا نوکر ہے، یہ حضور کا کمی ہے۔ اور غسان کے شہزادے دیکھ، اگر امیر معاویہ آج 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے تو کسی اور وجہ سے نہیں ہے، اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کی غلامی کی وجہ سے ہے۔ حضرت امیر معاویہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں جو تھی، آپ نے دعا کی ہے کہ اے اللہ، اور ایک عجیب ہی منظر روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی سواری پر سوار ہیں، آپ فرماتے ہیں امیر معاویہ آئیے نا، آپ بھی میری سواری پر میرے ساتھ سوار ہو جائیے۔ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے ساتھ سواری پر سوار ہو گئے۔ آپ کبھی بائک پر موٹر سائیکل پر بیٹھیں تو پیچھے والا جو ساتھی بیٹھا ہوتا ہے اس کے جسم کا آگے والا حصہ اس کے پیچھے والے حصے کے ساتھ لگ رہا ہوتا ہے، تو میرے نبی نے بھی پوچھا، میرے نبی پوچھتے ہیں امیر معاویہ ذرا بتلائیں تو صحیح نا، آپ کا کون سا حصہ میرے جسم کے کون کے حصے کے ساتھ لگ رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی میرا پیٹ آپ کی مہر نبوت کے ساتھ لگ رہا، میرا سینہ آپ کی مہر نبوت کے ساتھ، آپ کی کمر مبارک کے ساتھ لگ رہا ہے۔ میرے نبی نے پھر دعا کی، سبحان اللہ، میرے نبی نے دعا کی، میرے نبی عرض کرتے ہیں اللہم املأہ علما وحلما، اے اللہ امیر معاویہ کے پیٹ کو علم اور حلم کے ساتھ بھر دے، سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ کے لیے میرے نبی نے دعائیں کی ہیں، اور اگر آپ توجہ کریں نا تو میں ایک جملہ کہوں کہ دعائیں
کروائی نہیں جاتی ہیں، دعائیں لی جاتی ہیں. بولے دعائیں لی جاتی ہیں. دعائیں ایسے کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا. مجھے یوں لگتا ہے حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کی بڑی خدمت کی ہوگی. میرے نبی کا یہ انداز تھا، میرے نبی کا انداز تھا. جب آپ کی خدمت آپ کا غلام کرتا تو آپ دعا دیا کرتے. آپ کیا کیا کرتے؟ دعا کیا کرتے. ایک انداز میں آپ کو بتاتا ہوں نبی علیہ السلام کی دعا کا. سیدہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات، تیری اور میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی بڑی خدمت کیا کرتی. میرے نبی کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی، میرے نبی کے لیے دسترخوان بچھایا کرتی، میرے نبی کے لیے کھانا چن کر کے رکھا کرتی، میرے نبی کے لیے وضو کروایا کرتی، میرے نبی کے لیے مصلی بچھایا کرتی. آپ اپنے آقا کی بڑی خدمت کیا کرتی. اور جب آپ خدمت کیا کرتی نا تو میرے نبی آپ کے لیے دعا کیا کرتے. میرے نبی اپنی زبان اطہر سے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی دعا دیا کرتے. تو ایک موقع پر نا حضرت سیدہ کائنات نے میرے نبی کی بڑی خدمت کی. اور خدمت کرنے کے بعد سیدہ کائنات خود عرض کرتی ہیں اے اللہ کے نبی آج میرے لیے اپنے رب سے دعا ہی کر دے، آج میرے لیے دعا ہی فرما دے. میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، میرے نبی دعا کرنے لگے. میرے نبی عرض کرتے ہیں اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. اے اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف کر دے جو اس نے چھپ کر کے کیے، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو اس نے اعلانیہ کیے، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو اس نے پچھلی زندگی میں کیے، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو اس نے آئندہ زندگی میں کرنے ہیں، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے. میرے نبی نے جب دعا مکمل کی حضرت عائشہ بڑی خوش ہوئی، مسکرانے لگ گئی. اور مسکراتی مسکراتی نا آپ اتنا مسکرائی کہ مسکراتے مسکراتے آپ نے اپنے سر مبارک کو میرے نبی کی گود مبارک میں رکھ دیا. آج جیسے ہم بڑا مسکرائے، بڑا خوش ہونا تو ہنستے ہنستے کبھی کبھی سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، ایسے ہی سیدہ کائنات نے اپنا سر مبارک میرے نبی کی جھولی میں رکھ دیا. میرے نبی پوچھتے ہیں آیا سرو کی دہانی، عائشہ لگتا ہے آپ کو میری دعا نے خوش کر دی ہے، لگتا ہے آپ کو میری دعا نے راضی کر دیا ہے. حضرت عائشہ عرض کرتی ہے اللہ کے نبی میں خوش کیوں نہ ہوں، میں راضی کیوں نہ ہوں، آپ نے تو میرے ان گناہوں کی بھی معافی مانگ دی ہے جو ابھی میں نے کیے ہی کوئی نہیں ہے، جو آئندہ زندگی میں مجھ سے سرزد ہونے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ جو دعا سن کر کے آج تو خوش ہو رہی ہے، واللہ انہا لدعوتی بامتی فی کل صلاۃ، یہ جو دعا آج میں نے تیرے لیے کی ہے یہی دعا میں ہر نماز کے بعد میں اپنے ہر امتی کے لیے ہر روز کرتا. سبحان اللہ. میرے نبی کی دعا کمال نہیں ہے؟ میرے نبی کی دعا پوچھنی ہے نا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو. آئے نا میرے نبی کی خدمت میں، عرض کرتے محبوبہ میری اماں کے لیے دعا تو کر دیں، اللہ میری اماں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے. تو توجہ میری طرف. میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، میرے نبی دعا کرنے لگے. میرے نبی نے دعا شروع کی نا تو حضرت ابو ہریرہ اٹھ کے دوڑ پڑے. دل ہی دل میں سوچتے ہیں آج دیکھتا ہوں میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا ابو ہریرہ اپنے گھر میں پہلے پہنچتا ہے. جا کر کے دروازے پر دستک دی تو دروازے کو لاک کنڈی لگی ہوئی. پوچھا، اماں جان آگے سے بول کر کے کہتی ہیں بیٹا ابو ہریرہ ذرا ٹھہر جاؤ، آپ کی اماں غسل کر رہی ہے، غسل کرنے کے بعد ذرا مجھے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا کر کے مسلمان تو کیجیے. صبح یہ میرے نبی کی دعا ہے. اور حضرت امیر معاویہ کو میرے نبی کی بڑی دعائیں ملی. اور آئیے توجہ میری طرف رکھیے. میرے نبی، صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے نبی نے قباء کا سفر کر رہے ہیں، قباء جا رہے ہیں، راستے کے اندر میرے نبی نے تھوڑی دیر کے لیے قیام کیا، تھوڑی دیر کے لیے ام ہانی کے گھر میں قیام کیا. ام ہانی میرے نبی کی پھوپھو لگتی ہے، ام ہانی کے گھر میں آپ نے قیام کیا. تو جب قیام کیا تو ام ہانی میرے نبی کے بال دیکھ رہی ہیں. میرے نبی کے کیا دیکھ رہی ہیں؟ بال دیکھ رہی ہیں. بڑے پیار سے میرے نبی کو نیند آ گئی، میرے نبی آرام کرنے لگے، سو گئے میرے نبی. سبحان اللہ. میں قربان جاؤں اپنے نبی کی اداؤں پر. میرے نبی آرام فرما ہوئے. جب میرے نبی بیدار ہوئے نا تو میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی.
میرے نبی مسکراتے مسکراتے بیدار ہوئے. جب میرے نبی مسکرا رہے تھے تو آپ پوچھتی ہیں، عرض کرتی ہیں، اللہ کے نبی ما اضحکک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کس بات نے آپ کو ہنسا دیا، مسکرا دیا، خوش کر دیا؟ ذرا مجھے بھی تو بتائیے کون سی ایسی بات ہے جس بات نے آپ کو خوش کر دیا؟ میرے نبی فرماتے ہیں میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے میری امت کے کچھ لوگ سمندر کے اندر بحری بیڑے کے ذریعے سے جہاد کریں گے. میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے، آپ گواہ ہو جائیے. اول جیش یغزون البحر فقد اوجبوا، جو میری امت کا پہلا بحری بیڑا آج سمندروں میں اتر کر کے جہاد کرے گا، قد اوجبوا، میں محمد ان کے لیے جنت کی بشارت سناتا ہوں. آپ نے جنت کی بشارت سنا دی. آپ کے پاس نا ایک نوجوان خاتون ام حرام بھی موجود تھی. یہ ام حرام میرے نبی کی رضائی خالہ لگتی ہے. آپ عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی اگر آپ ان کے لیے جنت کی بشارت دیتے ہیں تو آپ میرے لیے دعا کر دے، اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل ہونے کی توفیق دے دے. میرے نبی نے دعا کر دی. وقت گزر گیا. حضرت ام حرام کہتی ہیں نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، دور چلا گیا. حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، دور ختم ہو گیا. حضرت عثمان غنی کا دور آیا. میں نے بھی ہجرت کر کے میں مدینہ کے اندر، شام سے مدینہ کے اندر چلے گئی. میں نے ہجرت کر دی اور میرا نکاح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے معروف صحابی کے ساتھ ہو گیا. ہم مدینہ میں رہنے لگے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی بات مجھے بڑی اچھے طریقے سے یاد تھی اور مجھے اپنی زندگی پر اتنا یقین تھا کہ میں تب تلک مجھے موت نہیں آئے گی جب تلک میں اس لشکر میں شامل نہیں ہو جاؤں گی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پر مجھے بڑا یقین ہے. حضرت سعد ابن عبادہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا. پھر ایک وقت ایسا آیا، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، منادی کرنے والے نے منادی کی کہ سمندر کے اندر پہلا جہاد ہونے جا رہا، سمندر کے اندر پہلا بیری بیڑا اترنے کے لیے جا رہا. جن لوگوں نے اس میں شامل ہونے اس جہاد کے اندر وہ تیاری کر لیں. حضرت سعد ابن عبادہ پاس بیٹھے ہوئے. حضرت ام حرام کہتی ہے سعد اٹھئے نہ چلیے نہ، جنت لینے کا وقت آ چکا ہے، آئیے اس لشکر میں شامل ہوتے ہیں. آپ ہجرت کر کے ملک شام پہنچ جاتی ہے. حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے. آپ نے جا کر کے حضرت امیر معاویہ کو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی یہ حدیث سنائی. اول جیش یغزون البحر فقد اوجبوا، جو میری امت کا پہلا بحری بیڑا اس سمندر کے اندر جہاد کے لیے اترے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. حضرت امیر معاویہ اس بحری بیڑے کے سالار تھے، سپاہی سالار تھے. حضرت امیر معاویہ نے 6 ماہ کے اندر 750 جہاد تیار کیے. حضرت امیر معاویہ کی آنکھوں سے آنسو آگے جب نبی علیہ السلام کی حدیث سنی، جب جنت کی بشارت سنی ہے. حضرت امیر معاویہ نے جب وہ 1750 جہاد سمندر کے اندر بحر اوقیانوس کے ساحل سمندر پر اتارے تو پاپا روم کہنے لگ گیا کہ اب محمد کے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے دنیا کائنات کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے. حضرت امیر معاویہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے 22,65,64,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے. حضرت امیر معاویہ. اور آپ دیکھیں آپ نے 40,000 فوجیوں کو پوری دنیا میں بھیجا، جاؤ میرے نبی کا دین لے کر کے پوری دنیا میں پھیل جاؤ. آدھی دنیا کا حکمران، آدھی دنیا کا حکم. حضرت امیر معاویہ آدھی دنیا کے حکمران. اور آپ کا نظام اس قدر نظام تھا آپ کا، آج ہم سے پاکستان سنبھالا نہیں جاتا. یہ کتنے لاکھ مربع میل کا ہوگا، لیکن 22 آدھی دنیا کا حکمران. نظام کیسا ہے؟ آپ نے شام میں بیٹھ کر کے، کوئی جدید دور نہیں ہے، ٹیکنالوجی کا دور نہیں ہے، فون نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، موبائل نہیں ہے. آپ نے شام میں بیٹھ کر کے اعلان کیا
او سونے کے تاجروں، سونا بیچنے والوں، رات کو اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر کے آیا کرو۔ امیر معاویہ دیکھے گا وہ کون سی ماں ہے جس نے ایسا بچہ جنا ہے جو میری حکومت میں چوری کر کے دکھائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ کا عدل، حضرت امیر معاویہ کا نظام۔ آئیے حضرات گرامی کے در آخری بات آپ کے گوش گزار کروں اور پھر بات مکمل ہو جاتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو تاریخ کی کتابوں میں نہ دیکھا جائے، حضرت امیر معاویہ کو دیکھنا ہے تو قرآن کے اوراق میں دیکھو۔ اور ہم کہا کرتے ہیں کہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ بولو صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کو دیکھنے تو قرآن پاک کے اندر دیکھیے، لیکن صحابہ کرام کی جتنی عظمتیں اللہ نے نازل کی ہیں ان تمام عظمتوں میں حضرت امیر معاویہ کا برابر کا حصہ ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اللہ جہاں سب صحابہ سے راضی وہاں پر حضرت امیر معاویہ سے بھی راضی۔ لیکن میں آپ کو نرالی شان بتانے لگا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کون ہیں؟ میرے نبی کے 13 کاتب وحی تھے۔ کتنے؟ 13 کاتب وحی۔ ان 13 کاتبان وحی میں سے 6 نمبر حضرت امیر معاویہ کا آتا ہے۔ اور آئیے دیکھیے ان کاتبان وحی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ فی صحف مکرمہ، قرآن کے صفحے بڑے مکرم، قرآن کے صفحے بڑی عزت والے، قرآن کے صفحے بڑی شان والے، مرفوعۃ مطہرہ، قرآن کے صفحے بڑی رفت والے، بڑی بلندی والے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے۔ اگر قرآن یہیں تلک بات کہہ دیتا تو آج آنے والا کالی زبان والا کوئی کہہ سکتا تھا کہ امیر معاویہ کے ہاتھوں نے قرآن لکھا۔ امیر معاویہ کے ہاتھ تو چمکنے والے، لیکن امیر معاویہ کا دل چمکنے والا نہیں تھا۔ ہاتھ چمکنے والے لیکن دل چمکنے والا نہیں تھا۔ آگے کائنات کے رب نے اعلان کر دیا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ کرام اس میں مبالغے کا صیغہ ہے، علماء موجود ہے۔ کرام کا معنی بہت زیادہ عزت والا، کرام کا معنی بہت زیادہ عظمت والا، کرام کا معنی بہت زیادہ رفت والا۔ بارہ کا معنی ساری کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بھی بڑے چمکنے والے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ اور جن لوگوں نے قرآن لکھا وہ ساری کائنات میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو قرآن ہے، اب بات تو یہ ہے نا، بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا قرآن سے واسطہ ہے ان کے ہاں وہ لوگ بڑے معزز ہیں جن لوگوں نے قرآن لکھا، جن لوگوں نے قرآن لکھا۔ اور جنہ دا حجی آیا ہی کوئی نہیں، حجی آیا ہی کوئی نہیں، اور کوئی ایک حافظ ملتا بھی کوئی نہیں۔ اور اسی وجہ سے ان کے پاس آپ نماز نہیں دیکھیں گے، ان کے پاس روزہ نہیں دیکھیں گے، صداقت عدالت نہیں دیکھیں گے، ان کے پاس حیا نہیں دیکھیں گے، ان کے پاس دین نہیں دیکھیں گے، اسلام نہیں دیکھیں گے، کیونکہ یہ سارا کچھ آیا قرآن وچ تے قرآن انہاں کول آیا ہی کوئی نہیں تے باقی شہماں بھی پہنچیاں ہلے دین پہنچیا نہیں۔ حضرات گرامی کا توجہ میری طرف رکھیے اور دیکھیے عجیب بات۔ حضرت امیر معاویہ، یہ جو آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، آیت الکرسی میرے نبی پر نازل ہوئی، جبریل لے کر آیا، آیت الکرسی نازل ہوئی۔ میرے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، آپ کھیل رہے تھے، آپ کو بلایا، کہا جاؤ امیر معاویہ کو بلا کر کے لے کر کے آؤ، آیت الکرسی نازل ہوئی ہے، میں نے امیر معاویہ سے لکھوانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حیا نہیں کرتے ہو، حیا نہیں کرتے ہو ان لوگوں کا جن ہاتھوں نے قرآن لکھا ہے۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر میں آپ کو دربار میں لے کر کے چلتا ہوں۔ آپ کے حضرت امیر معاویہ پر 2 بڑے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ کتنے اعتراض؟
دو بڑے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا اعتراض ان پر یہ کیا جاتا ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو اسی لیے نہیں مانتے کیونکہ حضرت امیر معاویہ یزید کے والد ہیں۔ امیر معاویہ کس کے والد ہیں؟ یزید کے والد ہیں۔ ہم یزید کی وجہ سے امیر معاویہ کو نہیں مانتے ہیں۔ سنیے، میں تو کہنے لگا ہوں، بھلا کوئی فتویٰ لگائے، میرا اپنا انداز میں کہہ دیتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی آپ بیٹے کی وجہ سے باپ کو برا نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا نا، یہ ایمان نہیں لے کر کے آیا، اور اللہ نے کیا کہا؟ انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل و عیال میں سے، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں یزید میرے نبی کا صحابی نہیں ہے۔ آپ یزید کے بارے میں بات کریں تو کرتے چلے جائیں، لیکن حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے صحابی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی طرف اگر کوئی انگلی اٹھے گی، ہم اس انگلی کو کاٹ کر کے رکھ ڈالیں گے۔ صحابہ کا دفاع کرنا ہمارا آئینی فرض ہے، کہو انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا اعتراض، حضرت امیر معاویہ نے حضرت مولا علی کے ساتھ کیا کیا؟ جنگ کی، لڑائی کی، اختلاف ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی اختلاف ہو گیا اختلاف، اب دیکھیے آگے چلیے، اختلاف کس بنیاد پر تھا؟ اختلاف کی بنیاد اقتدار نہیں تھی، کرسی نہیں تھی، بادشاہت نہیں تھی، مسئلہ صرف اتنا تھا۔ حضرت امیر معاویہ عرض کرنے لگے، اللہ اے امیر المؤمنین، عثمان کا میرے ساتھ تعلق، میں عثمان کا وارث ہوں۔ حضرت عثمان حضرت امیر معاویہ کے کیا تھے؟ چچا زاد بھائی تھے۔ کیا تھے؟ چچا زاد بھائی تھے۔ ان کو اتنے مظلومانہ انداز میں شہید کر دیا گیا، تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں پہلے میں اپنے حکومت مستحکم کروں گا، اس کے بعد ان قاتلوں کو پکڑا جائے گا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، پہلے ان کو پکڑیے اور پھر میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ یہ اختلاف تھا، جھگڑا ہو گیا۔ اختلاف بھائیوں میں بھی ہو جایا کرتا ہے، لیکن جب اختلاف ہو گیا، جنگ ہو گئی، جب یہ جنگ ختم ہو گئی تو پھر سنیے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا موقف تھا، اور اس موقف کی وضاحت میں اپنی کتاب سے نہیں، نہج البلاغت ان کی کتاب کا حوالہ دینے لگا ہوں۔ جنگ ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دی، تو حضرت علی نے اپنے تمام گورنروں کو آپ نے خط لکھا، اور اس خط کے اندر آپ نے اس بات کو نقل کیا کہ ان ربنا واحد، امیر معاویہ اور میرا رب ایک ہے، ان نبینا واحد، امیر معاویہ کا اور میرا نبی ایک ہے، ان دیننا واحد، امیر معاویہ کا دین اور میرا دین ایک ہے، وان دعوتنا فی الاسلام واحدۃ، اور میری اور امیر معاویہ کی دعوت اسلام ایک ہے۔ میرا اور امیر معاویہ کے درمیان کوئی ایسا اوپر اور نیچے کا معاملہ نہیں ہے۔ امیر معاویہ کو میں اپنے امام کے لیول کے مطابق، اپنا امیر معاویہ کو میں اپنا ایمانی بھائی سمجھتا ہوں۔ خبردار جس نے امیر معاویہ کے متعلق کوئی بات کی ہو۔ اور آئیے سنیے، جب یہ دور ختم ہو گیا حضرت علی المرتضی کا، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، حضرت حسن نے پھر کیا کیا؟ حضرت حسن کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ کتنے مسلمانوں کے گروہ؟ دو مسلمانوں کے گروہ۔ آپ نے یہ نہیں کہا تھا ایک گروہ مسلمان ہوگا دوسرا گروہ مسلمان نہیں ہوگا۔ معنی یہ ہوا میرے نبی پہلے بتا کر کے چلے گئے ہیں، اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہوگی، لیکن دونوں گروہ مسلمان ہیں، دونوں گروہ ایمان والے ہیں، دونوں مسلمانوں کو گروہوں کے درمیان حضرت حسن صلح کروائیں گے۔ اور پھر صلح کا کیا انداز تھا آپ دیکھیے، آپ کو پتا چلتا ہے حضرت حسن اپنے بھائی حسین کو لے کر کے چل دیے، ملک شام میں پہنچے ہیں حضرت امیر معاویہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اور حوالہ نوٹ کیجئے، رجال کشی صفحہ 101 نمبر، وہاں پر
اس بات کو نقش کر دیا گیا، حضرت حسنین کریمین اپنے لوگ ساتھ لے کر کے حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچے ہیں، اور جا کر کے حضرت حسن نے کھڑے ہو کر کے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی، حضرت حسین نے کھڑے ہو کر کے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی۔ پھر حضرت امیر معاویہ کی بیعت کرنے کی باری حضرت قیس کی آئی۔ یہ جو قیس ہے یہ کمانڈر ہے، یہ فوج کا بڑا کمانڈر ہے، اس کو کہا کم یا قیس فبا، یہ کھڑے ہو یہ قیس، حضرت امیر معاویہ کی بیعت کیجئے۔ تو حضرت امیر معاویہ کی بیعت کرنے کی جب باری آئی تو حضرت قیس نے فالتفت الی الحسین، حضرت قیس نے حضرت حسین کی طرف دیکھا، نگاہوں میں نگاہیں ڈالی، اور انداز کیا ہے، نگاہوں میں بات کر رہے ہیں، آپ نے سلو کر لیا تو کافی ہے، آپ نے بیعت کر لی ہے تو کافی ہے، مجھے رہنے دیجئے، میں کمانڈر ہوں، میں فوجی آدمی ہوں، اگر میں نہیں بھی کرتا ہوں تو کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت حسین فرماتے ہیں قم یا قیس فبا، یہ کھڑے ہو یہ قیس، آپ بھی بیعت کیجئے، آپ کو نہیں پتا فَإِنَّهُ امامی، امیر معاویہ ہمارا امام ہے۔ ارے اس امام کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جس کا مقتدی جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوگا۔ پھر مانا یہ ہوا، ہم نے امیر معاویہ کو اس لیے مانا کیونکہ امیر معاویہ کو حضرت حسن نے مانا، ہم نے امیر معاویہ کو امام اس لیے مانا کیونکہ امیر معاویہ کو حضرت حسین نے اپنا امام مانا۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے، ہمیں اس بات پر بڑا یقین ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، جنت کے اندر ہم سبھی لوگ حضرت حسنین کریمین کی سرداری میں جب جنت میں جائیں گے، وہاں پر حضرت امیر معاویہ کا بھی اللہ ساتھ نصیب فرمائے گا، کیونکہ رب کائنات کا وعدہ ہے، جو دنیا کائنات میں جس سے محبت رکھتا ہے کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے، ہماری محبت حضرت صدیق اکبر کے ساتھ، کہو انشاءاللہ، ہماری محبت حضرت فاروق اعظم کے ساتھ، حضرت عثمان غنی کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ، حسنین کریمین کے ساتھ، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، اور انشاءاللہ عز و جل یہ ہماری محبت ہمیں ضرور جنت میں لے کر کے جائے گی۔ کائنات کا پروردگار ہمیں صحابہ کرام سے حقیقی معنی میں سچی اور پکی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔